بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر اس ہفتے کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے پرستان کی شہزادی۔ اس کے مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی، اور اس سبق کا ماخذ ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں، اور یہ سبق صنف ادب کے لحاظ سے داستان نگاری ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کی پڑھائی سے قبل مصنف کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ اشرف صبوحی سن 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 کو وفات پائی۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور شاہد احمد دہلوی جو کہ ایک معروف ادیب ہیں، ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے، اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستہ ہو گئے۔ صاحب طرز ادیب تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں، بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ عزیز طلبہ، سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو معنی بھی بتاتا رہوں گا کہ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئیں۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین، صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئیں تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس اقتباس کے معنی ہیں دورہ، شہرت، مغلانی، درزن، کان پکڑتی تھیں، استاد مانتی تھیں، وضع، قسم، ٹکائی، موتی ٹانکنا، ہنر کہتے ہیں کام یا فن، پالکی کا معنی ہے ڈولی، فرصت فراغت، سائیں کا، رہے نام سائیں کا، یہاں سائیں سے مراد اللہ ہے، اللہ پاک کی ذات ہے۔ آنکھیں دھندلا گئی، نظر کمزور ہو گئی، خاطرداری، خدمت۔ اس کے بعد ہے ہارے وقت کا، برے وقت کا، بدحالی کا۔ ٹکڑے کا سہارا مطلب روٹی کا آسرا، پڑوس، ہمسایہ۔ ترس کھا کر، رحم کھا کر۔ دوسرا اقتباس ہے کہ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں، مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا، برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا
اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھیں، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ سیدانی بی بھی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئیں تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ اس اقتباس کے معنی ہیں مرہٹہ گردی، مرہٹوں کا حملہ، برس دن کی، اچھے دن کی، بیوہ ہو گئیں، بیوہ جس کا شوہر خاوند وفات پا جائے، عیب برا، رنڈاپا کہتے ہیں بیوگی کا زمانہ، کٹ گئی، گزر گئی۔ اس کے بعد ہے حاتم، اس سے مراد ہے سخی۔ عیب لفظ دوبارہ آیا ہے، برا۔ اس کے بعد ہے بے نیازی، بے پروائی۔ بنے ہوئے زمانے سے مراد ہے خوشحالی کا زمانہ، بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، بگڑنے کا، بدحالی کا، برے وقت کا۔ لہر بہر خوشحالی، غلط فہمی، غلط سمجھنا، آن دبایا، حملہ کر دیا، دغا دے گئیں، دھوکہ دے گئیں، آنکھیں کھلی، حقیقت آشکار ہوئی، اندھیرے دن پورے کرنے پڑے، اندھیرے دن پورے کرنا، جیسے تیسے گزارنا۔ تیسرا اقتباس ہے میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکا مشکل سے سوجتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑھنا سکھاتی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ اس اقتباس کے معنی ہیں خوش مزاج، اچھے مزاج والے، خدا ترس، رحم دل۔ اس کے بعد ہے غمگین، غمزدہ، پھر دل کھل گیا، دل خوش ہو گیا، نگاہ موٹی ہو گئی، نظر آنا کم ہو گیا، ناکا سوراخ، سوجتا، دکھائی دیتا، سمجھ میں آتا۔ پھر اس کے بعد ہے کاڑھنا، کڑھائی کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے ترکیبیں، طریقے۔ پھر اس کے بعد ہے میسر آتی، میسر ملنا۔ پھر اس کے بعد اس میں 1-2 الفاظ اور ہیں کہ پرائی روٹی کھانا، پرائی روٹی دوسروں کے ٹکڑوں پر گزارا کرنا، گرویدہ، چاہنے والے، عاشق۔ اس کے بعد ہے کہ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے
انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگی، سیدانی بی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھیں، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی، ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، اوئی، اور تم بے دھڑک چلی گئیں؟ اس اقتباس کے معنی ہیں کہ جگرا، حوصلہ، ہمت، دالان بڑا کمرہ، برآمدہ، لحاف کہتے ہیں رضائی، دبکے ہوئے، گھسے ہوئے، کانا دیو، کانا کہتے ہیں ایک آنکھ والا۔ اس کے بعد ہے کہ ایک لفظ ہے یہ اوئی، یہ لفظ ہے حرف حیرت۔ پھر ہے بے دھڑک، بے خوف۔ اسے آگے ہے سیدانی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا تو بہتیری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم، صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھیں پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ اس حصے کے معنی ہیں کہ بھید، راز، بہتیری بہت زیادہ۔ اس کے بعد ہے آفت، مصیبت، مشکل، بال بیکا نہیں ہوا، نقصان، بالکل نقصان نہ ہوا، پتا پھٹ جاتا، خوف زدہ ہونا، جان نکل جاتی، خوف، اس کا معنی بھی خوف زدہ ہونا۔ اس کے بعد ہے دکھ، تکلیف۔ پھر اس کے آگے ہے کہ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں، پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑھے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی، سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں۔
وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی خیر، اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے۔ اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا۔ کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے۔ خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے، ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا۔ تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جٹ پٹا ہو گیا۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پنس بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ اس حصے کے معنی ہے کلیجے پر سانپ لوٹنا کا معنی ہے کہ رشک و حسد کی وجہ سے بے قرار ہونا، منتیں اپنی بات منوانے کے لیے التجائیں کرنا۔ پھر ہے بے مروتیاں، بدلحاظی یا طوطا چشمی، گور گڑھے کا ٹھکانہ، قبر کے لیے جگہ ملنا۔ اس کے بعد ہے تقدیر، قسمت۔ پھر ہے اکلوتی، جو ایک ہی ہو، مارا مار، جلدی، کام ہلکا ہو گیا یعنی کام تھوڑا ہو گیا، مکتب، مدرسہ۔ پھر اس کے بعد ہے بونٹ پلاؤ، یہ ایک ایسی پلاؤ ہوتی ہے جس میں سبز چنے ڈال کر اور پھر بنایا جاتا ہے۔ پھر ہے ماما، ملازمہ، جھٹ پٹا، شام کا اندھیرا پھیلنا۔ پھر ہے پینس، ڈولی یا پالکی۔ اس سے آگے ہے کہ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاؤن کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں کر رہا ہے اور پنس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بی خفا کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ اس حصے کے معنی ہیں نخروں سے، نازوں سے، اپنے بھاؤن کی، بھاؤن کہتے ہیں مرضی۔ پھر اس کے بعد ہے یہ میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ 2 آنے ڈولی یعنی اتنا فاصلہ کہ جس کا کرایہ 2 آنے ہو۔ قاضی واڑے یہ محلے کا نام ہے۔ جھری، درز یا سوراخ، سائیں کر رہا تھا یعنی سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ پھر ہے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے یعنی بہت تیزی سے چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو جانا، خوف زدہ ہو جانا، سنسنیاں سن ہو جانا۔
ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا، غشی کا عالم چھانا یا ہونا۔ اس کے بعد ہے موئے مرنے کے لائق، کہار ڈولی اٹھانے والے۔ پھر اس کے بعد ہے دل کڑا کر کے، ہمت کر کے، حوصلہ کر کے، کم بختو بدبختو، پھوٹو منہ سے تو پھوٹو، بولو ستیہ ناسی برباد ہونے والی، کوئی دم میں یعنی کچھ ہی دیر میں، خفا ناراض۔ اس کے بعد ہے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، نہ کہار تھے نہ کہاریاں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی۔ ڈھیر ہو کر رہ گئی، منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، ارے جواں مرگ، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا، لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی، روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا، نہ چاند نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹین، چوبدار باری دار مرد ہیں، ادھر کے ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے، آسمان پر سے عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی، قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ اس حصے کے معنی، بے چاکی، بے ڈھنگی، کہار ڈولی اٹھانے والے، پالکی اٹھانے والے، میرا دم گھٹنے لگا، میرا سانس بند ہونے لگا، رکنے لگا، للکار کر چیخ کر، جواں مرگ، جوانی میں مرنے والا۔ اس کے بعد ہے خاطر جمع رکھو، خاطر جمع تسلی۔ پھر اس کے بعد ہے آنکھیں پھاڑ کر، غور سے، حیران ہو کر، عالیشان شاندار، فانوس قندیل۔ اس کے بعد چوبدار پہرے دار، پھر ہے باری دار دربان، عجب عجیب مختلف۔ پھر اس کے بعد گہما گہمی رونق، شانوں پر کندھوں پر، مہین باریک، بڑی راہ دکھائی، راہ دکھائی انتظار کروایا۔ اس کے بعد ہے میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ چلی، کیا کہوں اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، زرق برق کپڑے، ہنستی چہلیں کرتی اہلی گہلی پھر رہی تھیں۔ چمن ایسا تھا، ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا،
حوضوں کا پانی اللہ اللہ چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حصے کے معنی ہیں کہ بوٹا سا قد، بوٹا سا چھوٹا سا قد، زرق برق بھڑکیلے، چہلیں کرتی شرارتیں کرتی، اہلی گہلی پھر رہی تھی، اترا اترا کر چلنا، نازوں سے چلنا، زمرد سبز رنگ کا پتھر، لال ہیرا، نیلم نیلے رنگ کا پتھر، پکھراج زرد رنگ کا پتھر۔ اس کے بعد ہے دماغ مہکا جاتا تھا، مہکا خوشبو سے معطر ہونا، سکون ملنا۔ پھر اس کے بعد ہے بوچھاڑ بارش۔ اس سے آگے ہے چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے، بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کے آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچی کاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی، کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئیں، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں۔ اس حصے کے معنی: بارہ دری، ہوادار کمرہ، سجاوٹ، آرائش، سج دھج، اودی، مٹیالی، بلور، شیشے کی، شفاف، صاف، آر پار دونوں طرف، ٹھسے سے، مزے سے، نمگیرہ، شامیانہ، یاقوت ایک قیمتی پتھر، پچی کاری، نقش و نگار۔ اس کے بعد ہے زلفیں، بال، پوشاک، لباس۔ عزیز طلبہ، یہاں تک ہمارا نصف سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آج انشاءاللہ آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ یہ سبق مکمل کریں گے، اور اس کے جو مشق ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ تو آپ نے کل تک جو ہے وہ یہ مکمل جہاں تک ہم نے پڑھ لیا، اس کو 1-2 دفعہ اس کی ریڈنگ کریں، پڑھائی کریں، اور جتنے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ معنی آپ کوشش کریں کہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ انشاءاللہ کل اس کے بقیہ حصے کے لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔